الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 6 تک پڑھا جا رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ ایک عقیدے مشرکین کے ایک عقیدے کا رد فرما رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ جہاں دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے تھے تو دلیل بھی ایک دیا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ دیوی دیوتا یہ فرشتوں کی ہم نے تصویریں بنا رکھی ہیں اور یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، گویا کہ خدا کی اولاد قرار دے کر یہ کہا کرتے تھے کہ العیاذ باللہ اللہ باپ اور فرشتے ان کی بیٹیاں اور ہم نے ان کی تصویریں بنا رکھی ہیں، ہم پوجتے اس لیے ہیں تاکہ یہ بڑے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے۔ یہ ان کا ایک دعویٰ تھا اور ایک دلیل تھی۔ یہ عقیدہ کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت دنیا کی اور بھی قوموں میں یہ پایا جاتا تھا، جیسے یہود میں ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا، اور نصارہ تو آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک یہ عقیدہ قائم ہے ان کا۔ اسی طرح یونان کے لوگ ایک ستارہ ہوتا ہے جس کو زہرہ، اور ایک ستارہ ہوتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے خاوند بیوی اور اولاد بناتے ہیں اور خدا سے یہ ستارے نسب ملاتے ہیں۔ تو اولاد کی طرف اللہ کی نسبت کا کرنا یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا عقیدہ
پہلے بھی پایا جاتا تھا اور آج بھی لوگ خدا کی طرف نعوذ باللہ اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ آج کی ان آیات کے اندر جو پڑھی جا رہی ہیں، انہی غلط خیالات کا رد اللہ فرما رہے ہیں کہ بفرض محال یہ مکہ والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دے دیا، تو تم تو خود کہتے ہو کہ ہمیں بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے چاہیے، تو اگر اللہ کو اپنے لیے پسند کرنا ہی ہوتا تو کیوں بناتا ہے بیٹیاں؟ تم تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اگر بفرض محال ہے نہیں ایسا، اگر بفرض محال ایسا ہوتا تو اللہ اپنے لیے اولاد کا جو تم چاہتے ہو، جو جس طرح معاشرے میں بہتر، تو اللہ اپنے لیے بیٹیاں کیوں قرار دیتا؟ فرشتوں کو بہتر سے بہتر قرار دیتا۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، کہ اللہ اولاد بنانے سے پاک ہے، وہ ایسا خدا ہے جو اکیلا ہے، وہ ایسا خدا ہے جو زبردست ہے۔ اللہ نے سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اس ایک جملے کے اندر اللہ نے 3 دلیل دی ہیں اپنے اکیلا ہونے کی اور اللہ کے اولاد نہ ہونے کی۔ پہلی دلیل اللہ نے یہ دی، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ گویا کہ اولاد کا ہونا عیب ہے۔ کس طرح سے عیب ہے؟ کہ دیکھیے اولاد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو یہ چاہیں کہ میرا نام، میری نسل دنیا میں باقی رہے، اور میں جب کمزور ہو جاؤں تو اولاد میرے کام آئے۔ تو اولاد کا ہونا یہ انسانی کمزوری کے اندر داخل ہے، اور اللہ ہر کمزوری سے، ہر طرح کی ضرورتوں سے اللہ پاک ہیں۔ اللہ کو نہ نسل باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اور نہ ایسا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، نہ ایسا ہے کہ اللہ کے اوپر العیاذ باللہ کوئی وقت ایسا آنے والا ہے جو کمزوری کا ہو۔ یہ تمام کے تمام کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، گویا کہ اولاد کی ضرورت کا ہونا بھی عیب ہے، اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ دوسری دلیل اللہ یہ فرما رہے ہیں هو اللہ الواحد، اللہ تو اکیلے ہیں، یعنی اللہ کی جو جنس ہے، جنس کہتے ہیں جیسے انسانیت، ہم اور آپ انسان ہیں، انسان ہونا ایک جنس ہے، مرد ہونا ایک جنس ہے، عورت ہونا ایک جنس ہے، فرشتے ہونا ایک جنس ہے، جنات کا، شیاطین کا ہونا ایک جنس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح بھی کوئی نہیں۔ جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، اللہ نے فرمایا وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کسی جنس کا فرد نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اولاد ہم جنس ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اولاد ہوگی، ہمارے بیٹا ہوگا تو بیٹا باپ کی طرح ہوگا، جس طرح باپ کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو انسانیت کا فرد ہوا کرتی ہے اولاد۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہم جنس نہیں ہیں، اللہ کا کوئی جنس نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں واحد ہیں۔ تو اللہ جب واحد ہیں تو اس جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اور اولاد تو باپ کی طرح ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ لہذا جب اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ تیسری دلیل اس جملے کے اندر اللہ نے فرمائی
کہ واحد القہار، اللہ نے فرمایا کہ اللہ غالب ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ تمام کے تمام اللہ کی گرفت میں دبی ہوئی ہیں، اور اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں۔ اللہ کی طاقت سب سے غالب، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اور جب اللہ کسی کے محتاج نہیں تو اولاد کی بھی اللہ کو کیا حاجت؟ حاجت تو اس کو ہوتی ہے جس کی ضرورتیں ہوں، اور اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کی اللہ نے اس جملے کے اندر کہ اللہ، جو لوگ اللہ کے اولاد قرار دیتے ہیں، اس جملے کے اندر اللہ نے اس کے رد میں 3 دلیلیں فرمائی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ غالب ہے، اللہ نے قہار کہا ہے۔ اس کا اندازہ، اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اللہ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے سب کو بنایا تو بڑی حکمت کے ساتھ بنایا، جس کا سائز جتنا بڑا ہونا چاہیے اللہ نے اس کو بنایا، اور ایک مناسب شکل کے مطابق بنا دیا۔ چاند کی طاقت دیکھیں، سورج کی طاقت دیکھیں کہ ذرا اگر سورج کے اوپر اندھیرا آ جائے تو دنیا اندھیری پڑ جاتی ہے، ذرا سورج کے اندر تپش ہو جائے تو گرمی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر ایک زبردست نظام کے تحت اور اللہ کی حکمتوں کے مطابق دنیا میں الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تو ایسے ہیں، ایسے غالب ہیں، ایسے طاقتور ہیں کہ اللہ کے حکم کے انتظام سے دنیا میں کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ نہ تو اس جیسا کوئی بنا سکتا ہے، نہ اس کائنات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ جو نظام، جو قانون اللہ نے بنا دیا، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنی طاقت اور قوت کے بارے میں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں چلا رہا ہوں، میں غالب ہوں نا، میں زبردست ہوں، میری طاقت کا اندازہ لگانا ہے تو میری مخلوقات میں غور کرو۔ آگے اللہ اپنی توحید کے اور دلائل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو، یعنی کائنات بنانے کے بعد اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا کو، پھر اس جوڑے سے اللہ نے پوری کائنات میں انسانوں کو پھیلا دیا، اور انسانوں کے نفع کے لیے اللہ نے 4 قسم کے چوپائے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کو اپنی حکمت سے انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ 4 کو پیدا کیا، پھر 4 سے اللہ نے فرمایا کہ ان ماداؤں کو پیدا کیا۔ مثال کے طور پر بیل سے گائے کو، اسی طرح بکرا، بکری، یعنی یہ ٹوٹل نر اور مادہ 8 ہو گئے۔ اور یہ کیوں بنایا؟ تاکہ انسان کو نفع رسانی، فائدہ پہنچا سکیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم خود اپنی پیدائش میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں 3 شکلوں کے اندر پیدا کیا۔ پہلے تم نطفے کی شکل میں تھے، پانی کی شکل میں تھے، اور پھر اس پانی کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں اندھیرے کے اندر پہنچا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس نطفے کو اللہ نے گوشت کی شکل میں، یعنی ماں کے پیٹ میں تاریک، تنہائی، اور پھر وہاں پانی کے قطرے کا جانا، اور اس تاریکی کے اندر گوشت کا بن جانا، اور پھر اس گوشت پر کے ذریعے ہڈیوں کا بن جانا، اور پھر اس تاریکی، ماں کی پیٹ کی تاریکی کے اندر جان کا پڑ جانا، یہ تمام بتاؤ کیا اللہ کی قدرت کے باہر ہے؟ یہ بتاؤ اللہ کی قدرت کے علاوہ کون ہے جو اس طرح انسان کو پیدا کرتا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے غالب ہونے پر، اللہ کے خالق ہونے پر، اللہ کے مالک ہونے پر، اللہ کے طاقتور ہونے پر، اللہ کے دیکھ بھال کرنے پر،
یہ تمام کی تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں۔ جو اللہ نے اپنے آپ کو غالب کہا ہے، کیسے غالب ہیں اللہ، اس کو دوسری آج کی پڑھی جانے والی دیگر آیات میں اللہ نے اپنے غلبے کو ثابت کیا، اپنی طاقت کو ثابت کیا کہ اللہ دیکھو اس اعتبار سے طاقتور ہیں، غالب ہیں، اور تم کائنات والے سب دبے ہوئے ہو اور اللہ دبا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت طاقتور ہے۔ اس کی طاقت اللہ کی کیسی ہے، اس کو اللہ نے ان آیات میں اخیر کی پڑھی جانے والی آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو اللہ الواحد القہار۔ اگر اللہ یہ چاہتا، یعنی جیسا تم کہتے ہو کہ اللہ کے اولاد ہے، جو لوگ مشرکین جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان جھوٹے چھوٹے خداؤں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، بڑے کے ہاں سفارش کریں گے، تو اللہ کو تو شرک نہیں پسند ہے، اور تم اللہ کے لیے اولاد بیٹیاں ثابت کر کے شرک کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو اللہ ایک ہے، یعنی اس جیسا اس کی جنس کچھ نہیں، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، وہ غالب ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ طاقتور ہے۔ کیسا طاقتور ہے؟ اللہ نے فرمایا خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار۔ وہ ایسا غالب ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں۔ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا ہوا ہے، ہر ایک کسی متعینہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہیں۔ یاد رکھو اللہ بڑے اقتدار کا مالک ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج۔ اللہ نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے پیدا کیے، مراد ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، پھر ان کی مادائیں، بکرے سے بکریاں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو پیدا کیا چوپاؤں کو، اور پھر ان کی ماداؤں کو پیدا کیا، تو ٹوٹل 8 ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ وہ تمہاری تخلیق، یعنی تمہیں جو پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو، یعنی پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا،
پھر گوشت اور ہڈیاں، یہ مرحلے اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی، سارے احکام، سارے حکم، ساری سلطنت اللہ کی ہے۔ لا الہ الا ہوا فأنا تصرفون، اللہ کے علاوہ کوئی، نہ دیوی دیوتا، نہ فرشتے، نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف جھکے رہو، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کے لیے اپنے منہ کو کیوں موڑ لیتے ہو؟ جو اتنا غالب ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔